اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ سیف اللہ سلمہ نے قیام اللیل میں جو دوسرا پارہ تلاوت، پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا بیان ہے. آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا اور بیت المقدس بھی. لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا. تو آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اس دوران آپ کی یہ آرزو اور تمنا برابر رہی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس آرزو، اس خواہش، اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبے کی طرف پھیر لیں. یہ حکم قبلے کی تحویل کا اس وقت اترا جب لوگ عصر کی نماز پڑھنے جاتے اور اس وقت عصر کی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی. یہودیوں اور منافقین کو کیا چاہیے تھا؟ ایک شوشہ. انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھایا کہ یہ کون سا دین محمد پیش کر رہے ہیں. کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کون سا دین ہے؟ آج قبلہ یہ ہے تو دوسرے دن قبلہ وہ ہے. انہوں نے اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیا. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر پہلا قبلہ بیت المقدس وہ صحیح نہیں تھا تو اس کی طرف منہ کر کے جن مسلمانوں نے نماز ادا کی اور اسی قبلے پر ان کا انتقال ہوا، یہ دوسرا قبلہ انہیں نہیں ملا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل کر کے اس شبہے کو رفع فرمایا. فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. سوال کیا تھا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے، اللہ نے ان کی نمازیں قبول کر لی. پہلی بات تو یہ معلوم. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو اللہ نے یہاں ایمان کہا ہے، یعنی جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کا
ایمان ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعمال داخل ایمان ہے، اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے نا، اور اللہ نے اس عمل کو ایمان کہا ہے. پتہ یہ چلا کہ اعمال یہ ایمان میں داخل ہے، اور اعمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. اللہ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا. یہ 3 مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو 3 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیر لینے کی مختلف علت غائیہ ہے. پہلی علت یہ ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے، اور امت محمدیہ ایک مستقل امت ہے، لہذا اس کا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. دوسری وجہ ایک الزام کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. لگتا ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے، جھوٹا نبی ہے، اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالی نے یہ فرمایا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اس الزام کو رفع کرنے کے لیے کہ وہ جو تورات میں لکھا ہوا بالکل صحیح ہے، آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، مسجد حرام ہی ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلی مرتبہ حکم ساکنین حرم کے لیے ہے جو حرم کے باشندے ہیں، اور دوسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ باشندگان جزیرۃ العرب کے لیے، اور تیسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حکم ہے کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہوں ان سب کا قبلہ اب مسجد حرام ہی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب کہ تمام احوال میں، تمام امکنہ میں، تمام جگہوں میں، تمام ازمنہ، تمام زمانوں میں، احوال میں، مکانوں میں، زمانوں میں، تمام مسلمانوں کا قبلہ اب بیت الحرام ہی رہے گا قیامت تک. اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرے رسول کو یہ یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جیسے ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے، لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی یہودی میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا برعکس کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے. ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے